ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. ہم ایک ایسے وقتوں میں رہ رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیا ہو جائے. کل اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ایران نے امریکی اڈوں پر قطر میں حملے کیے تھے. لگ یہ رہا تھا کہ پورا خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت تشویش بڑھ گئی تھی. رجیم چینج ہونے والی ہے، ایئر سپیس بند ہو گئی ہے. لیکن پھر چند گھنٹوں بعد ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے جنگ بندی پہ آمادگی ظاہر کر لی ہے. یہ 12 دن جو راکٹ فائر ہوئے، میسلز چلے، اس میں اسرائیل میں 28 لوگوں کی جانیں گئیں. ایران کی سائڈ پہ جو اعداد و شمار سرکار کی طرف سے آ رہے ہیں، 974 افراد کی زندگیاں گئیں. اب آج یہ ہے کہ حالات بہتر ہیں، فلائٹس ریزیوم کر گئی ہیں، آئل پرائسز نیچے جا رہی ہیں. سبھی نے پوری دنیا میں سکھ کا سانس لیا ہے کہ جنگ بندی بظاہر ہولڈ کرتی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں تھا. صدر ٹرمپ نے کل صبح وہاں امریکہ کے ٹائم کے حساب سے جب انہوں نے بتایا کہ یہ جنگ بندی اگریڈ ہو گئی ہے، اس کے فوراً بعد جب خطے میں ہم نے دیکھا صبح کو کہ اس کی خلاف ورزی شروع ہو گئی. اسرائیل نے ایران پر، ایران نے اسرائیل پر میزائل چلائے. اس کے بعد جب صدر ٹرمپ دوبارہ حرکت میں آئے تو صاف نظر آیا کہ ان کا میٹر گھوم گیا ہے اور انہوں نے غصے میں ایران پر تھوڑی بہت تنقید کی، لیکن اسرائیل کو بہت ہی جارحانہ انداز میں کوسا. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel was committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? What the hell are they doing? hell نہیں ہے میری جان، hell نہیں ہے، ایک اور لفظ ہے. ہاں، اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے ہم نہ ہی کریں. لیکن یار کیا دنیا اور کون بندہ ہے یہ؟ مطلب I don't know what to say. اب مطلب میں یہ کہوں گا کہ دیکھو لہجہ زبان کے استعمال یہ سب کچھ اپنی جگہ. تپا ہوا ہے یار، مطلب ایکچولی جینوئنلی تپا ہوا ہے. I'm angry with Iran, but I'm more angry with Israel. میں نے کبھی ان گنہگار کانوں نے آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا، کانوں نے بھی نہیں سنا. میں نے کبھی کسی امریکن صدر سے اسرائیل کے بارے میں، وہ تو ایک اور بات ہے کہ ایف ورڈ بھی میں نے کبھی نہیں سنا کسی. نہیں، وہ لیکس ویکس تو آتی رہتی ہے، لیکن آخر پریس سے بات کرتے ہوئے اس طرح. اچھا صرف یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹویٹیں بھی آپ شامل کریں نا، ٹویٹیں بھی شامل کریں. اور میں چاہوں گا میں تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں. اوکے، تو پہلے ان کی ٹویٹ آتی ہے، اسرائیل کیپس میں ہے اس لیے میں تھوڑا چلا کے بولوں گا. Israel is not going to attack Iran. All planes will turn around and head home doing a friendly plane wave. میرا خیال ہے کہ وہ جب پدوں کو آپ آگے پیچھے کرتے ہیں, I don't know. Nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. Thank you for your attention in this matter. Donald J. Trump, President of the United States. تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. You know کہ کوئی نائب ناظم نہیں بول رہا, بھائی نے بولا ہے نا 12 گھنٹے میں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا والا کلاسک, اور یہ فل کیپس میں چلا کر بولنا ہے بھائی. Israel, do not drop those bombs. If you drop, it is a major violation. Bring your pilots home now. Donald J. Trump, President of the United States. اس کا اثر کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو سے رپورٹڈلی فون پہ بھی بات کی ہے آن ہز وے ٹو نیٹو کی میٹنگ, اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم تھوڑا سا ہاتھ روک رہے ہیں, لیکن یہ بھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہولڈ کرے گا نہیں کرے گا, کوئی وائلیشن ہوگی. اچھا پہلی جو ٹویٹ تھی اس کی, جو بھی میسج تھا, اس کو پڑھ کے مجھے ایک لائن پڑھ کے 10 مئی یاد آ گیا. بتاؤ. اس میں کہا کہ ایران اور اسرائیل دونوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور جنگ بندی پہ رضامندی ظاہر کی. اچھا
پھر اس میں انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میزائل حملے سے پہلے ہمیں اطلاع دی. بالکل ایران کا شکریہ ادا کیا. اور آخر جو اینڈ ہے وہ اس ٹویٹ کا وہ یہ ہوتا ہے اسرائیل زندہ باد, ایران زندہ باد, امریکہ زندہ باد, مشرق وسطی زندہ باد. واہ, بالکل صحیح ہے. سو ایران میں آج لوگ سڑکوں پر نکل آئے, وہاں پر جشن منایا جا رہا ہے, وہ اسے اپنی کامیابی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کیا کہ ہمارے پاس ڈیفنس کیپیبلٹی ہے. اس بات پر ہم پروگرام میں آج بات کریں گے آگے جا کے کہ یہ 12 دن میں جو کچھ ہوا اس سے خطہ کس طرح سے دوبارہ ری ڈیفائن ہوا ہے, وہاں بیلنس آف پاور چینج ہوا ہے, وہ ڈیپ انالیسس ہم بعد میں کریں گے. لیکن ابھی آپ نے ایران کا ریاکشن کی بات کی یار, تو جو زائونسٹ کا ریاکشن ہے کم از کم سوشل میڈیا پر وہ لاجواب ہے, دیکھنے کے قابل ہے. اگر ان کی کچھ حالانکہ انہوں نے زیادہ ایران کی پٹائی کی, پھر بھی وہاں ماتم کی کیفیت. ماتم نہیں, دیکھو پٹائی کی ہے لیکن جو آپ کے مقاصد تھے وہ تو آپ نے حاصل نہیں کیے نا. نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنا, رجیم چینج لانا, تو مطلب کہ کیونکہ آئیے یہ کبھی کہنا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیپیبلٹی نہیں ہے, بلکہ ایک میں ابھی ایک ڈیپیوٹی, میں وائس ایڈمرل امریکہ کے سینئر جنرل ہیں بریڈ کوپر, انہوں نے وہاں پہ لا میکرز کو ایک بریفنگ دی ہے یا بات کی ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ ڈز ایران اسٹل پوز اے تھریٹ. انہوں نے کہا دے ڈو. ان سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس ابھی بھی کیپیبلٹی ہے, انہوں نے کہا ٹیکٹیکل کیپیبلٹی ابھی بھی ان کے پاس ہے. تو ٹرمپ صاحب کچھ بھی کہتے رہیں, اسرائیل کچھ بھی کہتا رہے, لیکن انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی یہ اگریمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایران کو اس کے گھٹنوں پہ لا نہیں. وہ بھی تو خبر ہے نا, مطلب آپ پتہ نہیں کتنی اس کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کہ فردو سے جو انرچ یورینیم ہے وہ تو وہ کب سے نکال دیا, وہ کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. اچھا, زائونسٹ کا ریاکشن یا لاجواب ہے, اگر کچھ وہ ٹویٹس ہم اسکرین پر دکھا سکیں. ہاں, مطلب باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ یار اب واشنگٹن میں بم پھٹنے چاہیے, ہاں ایک اور 9/11 ہونا چاہیے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اینڈ کچھ تو ہیں ان کی جو اسپوکس پرسن ہے, وہ مطلب لٹرلی جو میڈیا فگرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قطر نے خرید دیا ہے ٹرمپ کو, ایک پلین میں تم بک گئے, ایسی باتیں ہو رہی ہیں. I have never seen that reaction. Again, I mean US politics میں بھی آپ دیکھیں تو کھل کے زائنزم اور اسرائیلی لابی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. This is a hell of a change. میری نظر میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ دن بھی شاید آئے گا. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ٹرمپ نے کل کہہ رہا تھا کہ میں رجیم چینج کروں گا, آج جنگ بندی ہو گئی ہے, اگلے 24 گھنٹے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. سو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ٹرمپ صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. خود انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ میرے ذہن میں کیا فیصلہ کروں گا مجھے خود نہیں پتا ہوتا. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن فارن پالیسی جو ہے وہ ان کی ذات میں آ کے منتج ہو گئی ہے. وہ اور ان کے 2-3 جو رائٹ لیفٹ پہ لوگ ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ارریلیونٹ ہے, کانگریس ارریلیونٹ ہے, امریکن ڈیموکریٹک سسٹم ارریلیونٹ ہے. وائس پریزیڈنٹ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکاف, بس 4 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ 2-4 لوگ جو ہے یہ پوری دنیا جو ہے شش و پنج میں ہے کہ یہ کیا کریں گے, یورپ سے لے کر ایشیا سے اور چائنا, رشیا, سب مل کر. تو ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم تھوڑا سا صدر ٹرمپ کی جو ایک سحر انگیز نرگسیت والی جو ایک شخصیت ہے, تھوڑا سا اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں ہم نے بھی پچھلے دنوں ہم گئے وہاں پہ, ہم نے بڑی میٹنگز کی ان کے ساتھ, اور ہمیں لگا کہ ہم ان کو جانچ گئے ہیں کہ انہیں چاہیے کیا, اور ہم ان کو وہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ کم از کم اگر ہمارے دوست نہ بنے تو دشمن بھی نہ بنے. اچھا, بائی پولر ورلڈ تو ہے, کیا ٹرمپ بھی بائی پولر ہیں؟ کیا ٹرمپ بائی پولر ہیں؟ سو اب ہم کوئی الزام تراشی نہیں کر رہے, لیکن اس کو آل سیریسنس کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں سمجھنا کہ ٹرمپ صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے بیسڈ آن ہز پبلک پرسنالٹی جو ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے. تو آج ہم نے رابطہ کیا ہے, آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں شو پر ڈاکٹر عائشہ میاں صاحبہ, سائیکیٹرسٹ بھی ہیں اور سائناپس پاکستان نیورو سائنس انسٹیٹیوٹ کی بانی اور سی ای او بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک کے چائلڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ میں کنسلٹنٹ بھی ہیں. عائشہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب مجھے پتا ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کرنٹ افیئرز, گلوبل ایونٹس پر بھی ایک بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں. تو اور میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا کہ آپ ٹرمپ کو مطلب مل کر ان کی ایویلیویشن کر سکے, لیکن جو چیزیں پبلک ڈومین میں ہیں عائشہ, آپ کیا کہیں گی ٹرمپ کے نفسیات کے بارے میں, ان کی ذہنیت کے بارے میں اور ان کی مینٹل اسٹیبلٹی کے بارے میں؟ جی دیکھیں, ٹرمپ کی تو تاثرات, does he have a mental illness has been going on since his first term. I mean literally books have been written کہ اردو میں اگر کر لیں تو تھوڑا آسانی ہو جائے گی. شکریہ. ہاں جی بالکل,
کہ بہت بہت لکھا گیا ہے. ان کی پچھلی پریزیڈنسی سے لوگ لکھ رہے ہیں, سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, کتابیں تک لکھی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ کون سا ذہنی مرض ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے ہیں, جیسے جو ایک بہت کامن ڈائگنوسس ان کے ساتھ کنیکٹ کی جاتی ہے, لائن کی جاتی ہے, وہ ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. ضرور کچھ ٹریٹس ہیں, کوئی نارسسزم ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں گرینڈیوسٹی جس کو کہتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, اور ایک انفلیٹڈ سینس آف, آپ کا جو ایگو انفلیٹڈ ہوتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا یا مجھ سے بہتر کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا. تو ضرور وہ ایک آدھ ٹریٹس ہیں, لیکن کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ ایک مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے. مجھے I also feel اس بارے میں تھوڑا سا کنسرنڈ کہ ہمیں اگر کسی کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا وہ یو ٹرنز لے رہے ہیں یا وہ امپلسیوٹی میں کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو ہمیشہ جو ہے ایک مینٹل ہیلتھ النس کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی پریشانی ہے, جو کہ جن کو ایکچولی مینٹل ہیلتھ النسز ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں وہ اسٹگما زیادہ اس چیز کو بڑھاتی ہے. سو جسٹ بیکاز کہ کسی نے کوئی غلط چیز کہی ہے, کوئی نہیں عائشہ, ہم دیکھیں یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے کہ خدا نہ خواستہ ان کا ذہنی طور پہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, لیکن ان کے جو فیصلے ہیں پہلی ٹرم میں بھی اور موجودہ ٹرم میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کو انہوں نے فیصلہ کیا, کسی کی تعریف کی اور صبح اٹھتے ہی اسے سیک کر دیا. ان کی اپنے اٹارنی جنرل کی مثال ہے اور بھی 2-4 مثالیں ہیں ان کی پہلی ٹرم میں. بالکل. اچھا, یہ جو سوئنگز آتے ہیں ایک دنیا کی سب سے طاقتور سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو, ہم اس کو پھر کس ڈبے میں لے کے جائیں؟ ہم مینٹل النس کی بات نہیں کر رہے ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس کی بات, پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کر رہے ہیں. بائی پولر ہے, کیا ہے, نہیں وہ تو ہے. ہاں جی, دیکھیے بائی پولر ڈس آرڈر بھی جو ہے وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ, وہ ایک مینٹل النس ہوتی ہے جس میں ایک ذہنی مرض ہوتا ہے جو کہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ طریقے سے, جو کہ بہت زیادہ ایک چیز نظر آتی ہے ٹرمپ میں جو کنسسٹنٹ ہے ان کے, اس سے از ایک جو جس کو ہم امپلسیوٹی کہتے ہیں, یا سوچے سمجھے بغیر کہ اگر میں نے یہ بات کی ہے تو کل اگر میرا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے یا مجھے کوئی اور چیز سمجھ میں آئی ہے, وہ وہ اتنا زیادہ اس چیز کو نہیں سوچتے کہ میں نے کل یہ بات کی تھی. وہ جو ایک پرسنالٹی میں آپ کے ٹھہراؤ آتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں, کچھ ڈاکٹرز وغیرہ یا کچھ لوگ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید ADHD جو ایک مرض ہوتا ہے جس میں انسان اپنا جو آپ کا فرنٹل لوب ہوتا ہے, جس میں آپ سوچ سمجھ کے وہ بات کرتے ہیں کہ کل میں نے یہ بات کی تھی تو اب کیسا لگے گا اگر میں یہ کہوں گا, یا وقت کی مناسبت سے یا کانٹیکسٹ کے حساب سے یہ بات شاید نہیں کرنی چاہیے. تو وہ اپنی جو ان کو اس وقت انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جس چیز سے مل رہی ہے کہ اس وقت انسٹنٹلی مجھے کس چیز نے خوش کیا, کس چیز سے نے ناراض کیا. اگر مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی کہ میں نے تو ان کو بولا تھا کہ سیز فائر کر لیں, لیکن دونوں ملکوں نے یا جو اسرائیل نے یا ایران نے جو ہے وہ میری بات نہیں مانی, تو مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ 2 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ میں اس ملک کے ساتھ ہوں یا اس ملک کے ساتھ ہوں. اچھا, یہ امپلس کنٹرول کی جو آپ نے بات کی عائشہ, یہ کچھ مجھے یوں نہیں لگ رہا کہ جیسے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب ان کا فرنٹل لوب ڈیولپ نہیں ہوتا. ہاں, اس نے اگر رات کے 2 بجے آئس کریم کھانی ہے, اس نے آئس کریم کھانی ہے, تم نے نہیں دی تو بس پھر مطلب پوری گھر کی شامت ہے. تو they throw tantrums. یہ بھی ٹینٹرم. بالکل. دیکھیے, ون وڈ تھنک کہ وہ چیز ضرور بالکل ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایک 14 سال پہ, 15 سال پہ, 18 سال پہ جو ایک انسان کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑی یہ سوچ سمجھ کے آئی نیڈ ٹو ٹیک, مجھے اپنے ایکشن پہ رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے, ایک اکاؤنٹیبلٹی لینے کی ضرورت ہے, وہ چیز نہیں ہے. وہ بالکل امپلس کنٹرول کا کنسرن ہے. اس کو پھر بھی میں ڈس آرڈر کہتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ضرور اس وجہ سے بھی کروں گی بیکاز یہ وہ فنکشنل ہے نا. دوسری دفعہ وہ سب سے بڑے ملک کے, سب سے طاقتور ملک کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں, تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کو ڈس فنکشنالٹی نہیں کاز کر رہا. وہ آگے بڑھتے بھی چلے جا رہے ہیں. ان کو ووٹرز جو ڈیسیژنز لے بھی رہے ہیں ان کو پروبیبلی سمجھ آ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک عوام ہے جو میرا ساتھ دے رہی ہے, یا دے آر لائکنگ جو میں کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں, کہ میرا ووٹر بیس یہ چاہ رہا ہے. ایک سوال عائشہ, کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایسی پرسنالٹی سے ڈیل کرتے ہوئے ایک کانسیپٹ ہے فلائنگ منکیز کا,
کہ آپ کو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور ان کا پرچار کریں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے. ڈز دیٹ ہیلپ؟ کیا بریک لینا ہے؟ سوری ایک بریک لے لیں، میں آپ کو سوری عائشہ، سوری ہم ایک بریک لیں گے، پھر تھوڑی سی اس پہ اور بات کرتے ہیں واپس آ کے. جی تو ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت کی. سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی الزام تراشی نہیں کر رہے، لیکن ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس پرسنالٹی میں، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے. اچھا ویسے جب ہم ہماری لائف میں اف وی کم اکراس پیپل جو ہم سمجھتے ہیں کہ نارسسسٹ ہیں، تو ڈاکٹرز یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ کبھی بھی سدھرتے نہیں ہیں، یہ ایک لائف لانگ مسئلہ ہے، اور آپ اس میں آپ کے پاس صرف یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنا راستہ الگ کر لیں اگر آپ اپنا بچاؤ چاہتے ہیں. پرسنل لائف میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر پولیٹیکل لیڈر کوئی جو ہے لیٹس سے کہیں پہ بھی، پاکستان میں، امریکہ میں، کہیں پہ بھی اگر اس طرح آ جائے جو اس میں ایک مین اسٹریک ہو، اس میں ہیٹ ہو، جھوٹ بولنے کا عادی ہو، اور سیلف ریفلیکشن کی انیبلٹی ہو، کبھی معافی نہ مانگتا ہو، کبھی نہ کہتا ہو کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ تھا عائشہ کہ اگر وہ آپ کا لیڈر ہے یا کسی اور ملک کا لیڈر ہے تو ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے سوال کیا، ایک کانسیپٹ ہے ہاں فلائنگ منکی کا، کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کا ایگو مساج کریں. کیا یہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اب لاٹس آف پیپل، بہت ایسا ہوتا ہے کہ جو نارسسسٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو ایول ڈوئرز ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کر رہے ہیں. فلائنگ منکیز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دے آر ڈوئنگ اٹ، ان کو ان نوئنگلی وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ ایک کیرزما ہوتا ہے. نارسسسٹ بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس، یہ عظیم لیڈر ہے. ہاں بالکل. اور نارسسسٹ ہمارے آس پاس بہت ہیں، بہت پولیٹیکل لیڈرز اور بہت کارپوریٹ ہیڈز اینڈ دس اینڈ دیٹ. نارسسسٹ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ ہارم کاز کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آئی تھنک وہی جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ذہن میں اتنا مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ نہیں ریئلائز کر پا رہے ہوتے کہ وہ ان کے لیے انہی کا کام جو ہے یا ایول کام ہے یا ٹھیک کام نہیں ہے اس کو فارورڈ کر رہے ہیں. ان کا یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ ریلی ابھی بھی اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی کہیں گے کہ نہیں کچھ چیزیں اس کی بہت اچھی ہیں، اس کا وہ بزنس کے لیے جو کر رہا ہے یا اس کے لیے کر رہا ہے، اس کا ووٹر بیس یو ایس میں ابھی تک بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اگر تو انسان کمپلیٹلی آئی تھنک ایول ہو یا ٹھیک کام نہیں کر رہا ہو یا کمپلیٹلی اس طریقے سے کہ اس کی کوئی بھی کوئی بھی اس کی فالوئنگ نہ ہو، تو پھر وہ چیز اتنا لمبا نہیں چل سکتی. بیکاز ہی ہیز سم فالوئنگ، وہ کبھی کچھ کبھی آگے پیچھے کر کے، تو دیٹ از وائی آئی فیل کہ تھنگس ڈسکنٹینیو. نارسسسٹک پرسنالٹیز جو ہوتے ہیں ان کا آئی تھنک اگر میں تھوڑا سا آپ کو ڈسکرائب کر کے بتاؤں کہ کیا اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، جیسے ایک بہت سینس آف سیلف امپورٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر. لیکن ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے ان ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے نیڈ فار ایڈمیریشن، کہ مجھے لوگ ایڈمائر کریں، مجھے کہیں کہ میں نے نوبل پرائز مل جائے، مجھے مل جائے گا. بالکل اینڈ کرنے والے ہیں ہمارے ملک سے ہی لوگوں نے بولا، تو اگر وہ چاہیں گے تو آس پاس اس کے بہت زیادہ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو نامینیٹ کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ ایک لیک آف ایمپتھی بھی ہوتی ہے کہ یہ انیبلٹی کہ وہ سمجھ سکے کہ دوسروں کو اس ایکشن سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے. اٹس سو مچ اباؤٹ اپنے سیلف کے بارے میں یہ چیز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں ایمپتھائز نہیں کر پاتے یا مینٹلائز نہیں کر پاتے. دوسرے کے مائنڈ میں اپنے مائنڈ کو رکھنا، دے ناٹ وہ چیز ان کے اندر انیبلٹی ہوتی ہے. اور ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ہوتا ہے کہ مطلب آئی ڈیزرو دس، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں نے ایک بات کہی ہے تو آپ فالو کریں، اور آپ نے نہیں فالو کی ہے تو کل میں نے آپ کے بارے میں جو بھی کہا تھا اگر آج آپ نے میری بات نہیں مانی ہے تو یو ناٹ مائی فرینڈ، آپ میرے دوست نہیں ہیں. بس اب ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بارے میں بات کریں نہیں، کیونکہ دیکھو مجھ سے بہتر نارسسزم کوئی نہیں جانتا. وے آؤٹ یہی ہے کہ یار کم آن، ایک نارسسسٹ خود کبھی نہیں مانے گا. نہیں، وے آؤٹ یہی ہے کہ ایگو کی مالش کریں اور اپنا کام نکلوائیں. بالکل سر جی، سر یہ اسٹریٹجی ہے، آپ ہے سر، اسٹریٹجی یہ والا اسٹریٹجی یہی ہے. تھینک یو عائشہ. چلیں ایک بریک ہے.
اور بریک لینا ہے؟ نہیں، بریک لے لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو ذرا بات کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوا 12 دن میں خطے میں، اس کے بعد ایران کہاں کھڑا ہے، اسرائیل کہاں کھڑا ہے، امریکہ کہاں ہے۔ جی، تو غزہ میں اسرائیلی قتل عام 20 ماہ جاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خطے میں اس دوران کئی ممالک اسرائیل کے جنگی جنون کا نشانہ بنے۔ ایران پہ ہم نے دیکھا کہ 12 دن سے کیا ہوتا رہا، اور یہ معاملہ سمجھیں کہ ایک طرح سے پاکستان کی دہلیز پہ بھی آ گیا۔ لیکن ان 12 دنوں میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی متس شیٹر ہوئی ہیں۔ ایک عرصے سے ہمیں لگتا تھا کہ ایران ایک بہت ہی فارمیڈیبل پاور ہے ریجن کا، اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ویکنسز اسرائیل کی بھی کچھ ایکسپوز ہوئیں اور ایران کی بھی جو ملیٹریلی وہ بھی سامنے آئیں۔ اب یہ ریجن کہاں کھڑا ہے، عرب ممالک کا کیا رول رہا، اس پہ تھوڑا سا ہم انپٹ لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں صحافی اسامہ بن جاوید، خطے پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں، ٹریول بھی کرتے ہیں۔ اسامہ، یہ جو ہم نے دیکھا 12 دن میں جو کچھ ہوا، آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے؟ بیلنس آف پاور جو ہے اگر وہ ہلا ہے تو توازن کس کے حصے میں زیادہ بھاری ہوا ہے، کون بظاہر تھوڑا سا کمزور ہو کے ابھرا ہے؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری متس ہیں جو بریک ہوئی ہیں، اس متس میں یہ تمام بت جو ہیں وہ توڑے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کا بت ہو، ایران کا بت ہو، ان تمام پہ ایک زک لگ چکی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ 12 دن بعد ایران کی اس وقت بھی یہ پوزیشن ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اسرائیل کی امریکہ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں آہستہ آہستہ آپ پہ عیاں ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خطرے سے باہر آ چکے ہیں۔ اس وقت اسرائیل جس حکومت کے زیر اثر ہے، اس کا صرف ایک ایم نظر آتا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ علاقہ چاہیے لوگوں کے بغیر، اور اس کے تانے بانے اگر آپ کو رشتہ کوئی 5-8 دہائیوں پہلے چلے جائیے تو ایک اور قوت ابھری تھی جس کا بھی یہی خیال تھا۔ تو اس وجہ سے، اور اگر وہ امریکہ کو اپنے ساتھ اس بات میں ملا لیتے ہیں تو امریکہ بہت ساری جگہوں پر ایکسپوزڈ ہے۔ امریکہ کے اڈے نہیں ہیں، امارات میں اڈے نہیں ہیں، سعودی عرب میں اڈے نہیں ہیں، امریکہ کے اڈے عراق اور شام میں بھی، جہاں پر شاید اس قسم کے ایئر ڈیفنسز موجود نہ ہوں۔ اور اگر یہ لڑائی کچھ ایسی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ جس میں امریکی جانیں چلی جائیں تو پھر امریکہ کو لامحالہ اس میں براہ راست ملوث ہونا پڑے گا، اور اگر وہ ملوث ہوتا ہے تو اس کا خطرہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ گروہ جو ان ممالک میں موجود ہیں وہ فعال ہو جائیں گے، اور اس میں وہ گروہ نہیں صرف جن کے تعلق ایران سے ہے، بلکہ اس خطے میں گزشتہ 20 سال کی فرسٹریشن موجود ہے، اور وہ تمام سنی گروپ جو بہت عرصے سے خاموش بیٹھے ہیں، اگر انہیں ایک کرنے والا مل جائے تو یقیناً وہ بھی دیر نہیں کریں۔ اچھا، اب اسامہ، اگر ہم ایران کی اب ایک منٹ بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد ایران کو کافی نقصان ہم نے دیکھا ہے، کافی نقصان ہوا ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ جو حال ہوا ہے، شام میں بشار الاسد کی حکومت چلی گئی، وہ ایک طرح سے ایران کے لیے اب ایک ہاسٹائل سٹیٹ ہے۔ اب ایران کی ہمیشہ پالیسی رہی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ تھرو پراکسیز یا تھرو الائنسز، آپ جو بھی کہنا چاہیں، اور ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کی جگہ انہوں نے انویسٹ کیا اپنے میسائل پروگرام میں۔ آپ کو اس وقت، اور اگر ہم تھوڑا سا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں اگلے 2-3 سالوں میں، آپ کو ایران کی کیا ڈائریکشن نظر آ رہی ہے؟ یہ 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام یقیناً اس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن جب تک امریکی فوجیں وہاں موجود نہیں ہوں گی وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بغیر ایرانی جوہری پروگرام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک بلون افیکٹ ہے، وہ ادھر بمباری کریں گے، کچھ فسائل مٹیریل ادھر لے جائیں گے، پھر ادھر بمباری کریں گے، دوسری طرف لے جائیں گے۔ یقیناً ایران کو بہت نقصان پہنچا ہے، ایران کے بہت سے جوہری سائنسدان مارے جا چکے ہیں، ایران کی بہت ساری جوہری تنصیبات تباہ کی جا چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کا جو اگر بم کچھ سال دور تھا تو وہ مزید چند سال چلا گیا، وہ 3 سال ہے یا 30 سال ہے، اس کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو کیوں پیچھے ہٹنا پڑا اس وقت۔ اس خطے کے لیے جو امید ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر طبیعتاً جنگ نہیں چاہتے۔ امریکی صدر کی پوری کوشش یہ ہے کہ جنگ نہ کی جائے،
اس وقت جو انہیں ایران کے ساتھ معاملہ کرنا پڑا وہ اس وجہ سے کرنا پڑا کہ اگر آپ امریکی صدر کے چاروں طرف دیکھیے تو انہوں نے اپنے آپ جو گلدستہ کھڑا کیا ہے وہ ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ لوگ ہیں. ان کے سیکرٹری اور ڈیفنس نے عہدہ ملنے کے بعد جو نیا ٹیٹو اپنے جسم پہ لگوایا اس پہ لکھا ہوا ہے کافر. ان کے پاس جو باقی ٹیٹوز ہیں وہ صلیبی جنگوں کے نشان ہیں. تو یقیناً انہیں مجبوراً اسرائیل کے ساتھ دیتے ہوئے ایران کی جوہری تنصیبات پہ حملہ کرنا پڑا. لیکن اس کا فوراً اس کا ازالہ انہوں نے ایسے کیا کہ ایران نے جیسے ہی حملہ کیا انہوں نے نہ صرف ایران کا شکریہ ادا کیا بلکہ ٹرمپ کی ٹویٹ میں یہ کہا گیا کہ وہ انتھوزیاسٹکلی وہ بہت بے چینی سے انتظار کر رہے کہ اسرائیل نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ جائے. اور آج باقاعدہ گالی دی انہوں نے ایک لائیو پریس کانفرنس میں اسرائیل کو اور ایران کو کہا کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس وقت اس خطے کے پاس جو موہوم سی امید ہے وہ یہ ہے کہ ایک امریکی صدر ایسا ہے اپوزٹ آف بائیڈن جو یہ چاہتا ہے کہ جنگ نہ کی جائے تو دھندا کر لیا جائے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کے وزٹ میں جو بہت ساری لوگوں کو نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے بڑے پیسے دیے تو امریکہ نے یہ دنیا کو باور کرا دیا ہے کہ منشی بھی ہوئی ہے اور چودھری بھی ہوئی. اس خطے میں جو ہوگا اسرائیل اکیلے کچھ نہیں کر سکتا اور ایران جتنا سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جائے اس کے پاس کوئی زیادہ آپشنز موجود نہیں ہے. امریکہ پھر بھی کنگ میکر ہے اور امریکہ کی اس پوزیشن کو مضبوط کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اچھا اسامہ، اب آپ نے بات کی اسرائیل کی، آپ نے بات کی جو ایکسٹریمسٹ لابیز ٹرمپ کے آس پاس ہیں، اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے جو بات کی ہے بظاہر وہ واقعی خفا تھے اسرائیل کے ساتھ. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پوڈ کاسٹ لے لیں، ٹاپ پوڈ کاسٹ، آپ کچھ پولیٹیشینز بھی لے لیں امریکہ میں جیسے کہ ٹامس میسی، کھل کے زائنسٹ لابی، اسرائیلی لابی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے امریکہ میں. یہ 2 سال پہلے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ حد تک ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے امریکہ میں بھی مغرب میں بھی ایز فار ایز اسرائیل از کنسرنڈ؟ یقیناً دیکھیے گزشتہ جینوسائیڈ کے 1.5 سال کے دوران جو ہواؤں کا رخ ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے. اس وقت مغربی حکومت کو ایک بہت شدید اخلاقی دباؤ کا سامنا ہے جو کہ لوگوں کے مظاہروں کی صورت میں نظر آ رہا ہے. جو چند لوگ تھے وہ سینکڑوں، اور جو سینکڑوں تھے وہ ہزاروں، اور جو ہزاروں تھے وہ لاکھوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور ان کی آہستہ آہستہ آپ کو ریچ نظر آئے گی آئندہ گزرنے والے چند سالوں میں جو پالیٹکس میں ہوگی، کیونکہ اسٹریٹ کو پالیٹکس میں کنورٹ ہونے میں دہائیاں لگتی ہیں. لیکن یہ لگتا ہے کہ جلدی ہو جائے گا. کیا اس کی سپیڈ وہ ہے جو ہم سب چاہتے ہیں کہ واقعی دنیا کو یہ نظر آئے کہ یہ ایک ہی دہشت گرد ملک ہے جس پورے خطے کے اوپر جس نے بدماشی مچائی دی ہے؟ یقیناً سپیڈ وہ نہیں ہے، لیکن ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. امریکہ میں امریکی صدر کی جتنی کیمپیننگ تھی وہ ماگا پہ تھی، میک امریکہ گریٹ اگین. صرف امریکہ، سب سے پہلے امریکہ کی ان کی پالیسی تھی. اور جہاں لوگ کو یہ نظر آیا کہ اس وقت امریکہ کے بجائے اسرائیلی پالیسی جو کہ ان کے سابق صدر کی تھی وہی آگے چل رہی ہے، تو لوگ خاصے ناراض ہیں. اور ماگا کے وہ لوگ جنہوں نے صدر ٹرمپ کو جتانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا وہ نہ صرف ناراض نظر آ رہے ہیں بلکہ وہ ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں بیٹھ. تو یقیناً ٹرمپ کو اپنی انٹرنل پالیٹکس پر دھیان دینا پڑے گا کیونکہ ٹرمپ کو امریکہ پر بھی حکومت کرنی ہے. اور ٹرمپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ امریکہ پہ ایسی حکومت کرے کہ جس پہ واقعی اس کی راجدھانی. اسامہ ہمارے ساتھ رہیں. ہاں سوری، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے تو آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. جنگ بندی تو ہو گئی ہے لیکن آگے کیا ہوگا اس پہ ہم اسامہ بن جاوید سے بات کر رہے ہیں. اسامہ، جنگ بندی تو ہو گئی ہے اور ٹیلی فون کھڑکائے گئے بھی، لوگوں کو بیچ میں ڈالا گیا اور گالم گلوچ بھی ہوئی. اس کے بعد نیتن یاہو نے بادل نخواستہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جنگ بند کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس کو لے کے بات آگے بڑھائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یورینیم کدھر ہے ان کا، وہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنا مقدمہ بنائیں گے. اور فی الحال اگر وہ جنگ بندی پہ آمادہ ہوئے ہیں تو ان کے ہاں جو ڈیمیج ہوا ہے، کولیٹرل ڈیمیج کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، جو کہ اسرائیلی ہسٹری میں جب سے وہ اسرائیل بنا ہے سب سے زیادہ ہے. اس نے انہیں عارضی طور پہ تو آمادہ کیا ہے لیکن یہ دوبارہ وائٹ ہاؤس کے کان میں ری کرتے رہیں گے کہ مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے. ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. بالکل ایسے ہی اسرائیل کی تخلیق سے لے کر اب تک اسرائیل کی پالیسیوں کا ایک تسلسل ہے، چاہے وہ گولان ہو، چاہے وہ مقبوضہ حصے ہوں شام کے یا لبنان کے، چاہے اس کے تعلقات ہوں باقی ممالک سے مصر سمیت.
اسرائیل کی پالیسی یہی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ ٹیریٹری چاہیے. میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں. مجھے موقع ملا کچھ عرصے پہلے چند اسرائیلی اکیڈمکس کے ساتھ بیٹھنے کا, جس میں نے ان سے یہ کہا, یہ میرا سوال تھا ان سے, کہ اگر آپ نے غزہ پہ, چلیے آپ نے 10 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا, 5 لاکھ لوگوں کو بے دخل کر دیا, 5 لاکھ لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیا, تو پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اسرائیل جس قسم کا خوخار درندہ بن چکا ہے, اسرائیل کے وجود کے تسلسل کے لیے اسے جنگ درکار. گزشتہ 1.5 سال میں ہر اسرائیلی کو ہتھیار دیے جا چکے. اسرائیل نے وہاں سے نکلنے والی خبروں پہ بہت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں اسرائیل میں ہونے والے جرائم, چاہے وہ ریپس ہو, چاہے وہ مرڈر ہو, چاہے وہ چوری چکاری ہو, اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا. باقاعدہ ان چند لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ یہودیوں کی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ شاید اسرائیل سے نکال لی جائیں, کیونکہ اگر خانہ جنگی ہوئی اسرائیل میں تو کیا ہوگا. اسرائیل کے وجود کے تسلسل کے لیے ایک جنگ ضروری ہے. آج اگر غزہ میں جنگ ختم ہوئی تو اس کا رخ لبنان کی طرف ہوگا, لبنان میں ختم ہوئی تو شام کی طرف ہوگا, شام ختم ہوئی تو ترکی کی طرف ہوگا. اور اب میں آپ کو واپس لے جاؤں گا, پاکستان کے ایک واحد سیاستدان نے بہت اچھی بات کی کہ جب وہ عراق پر حملہ کر رہے تھے تو ہم عراقی نہیں تھے, لبنان پہ تو ہم لبنانی نہیں تھے, ایران پہ تو ہم ایرانی نہیں تھے, جب ہمارے اوپر وہ حملہ کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اس بات کو بار بار پاکستانیوں کو غور سے سننا چاہیے کہ اس خطے کے لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یقیناً اگر اس وقت ایران کے ساتھ نہ صرف انہیں ایسے کھڑا ہونا پڑے گا کہ جس میں ایران کو قوت ملے, بلکہ اگر انہوں نے ایران کی پشت پناہی نہیں کی تو اس خطے کے بہت سارے اگلے ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کا ہدف ہوں. اچھا, اس 12 روز نے ایک اور چیز بھی غالباً سکھائی ہے علاقے کے ملکوں کو کہ اگر آپ کے پاس جوہری طاقت نہیں ہے تو آپ بالکل بغیر کپڑوں کے کھڑے ہیں, جو بھی آگے آپ کو تھپڑ ٹکا دے اور نکل جائے. تو نیکسٹ مجھے خدشہ ہے کہ ایک تو این پی ٹی جو ہے وہ کونے میں جانے والا ہے, دوسرے ٹرکی کے وہ ایک وزیر ہیں انڈسٹریز کے وزیر, ان کا میں بیان سن رہا تھا کہ بھائی جوہری طاقت تو ضروری ہے سویلین مقاصد کے لیے, یعنی انہوں نے اپنا ڈول ابھی سے ڈال دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے ایک لطیفہ بہت گردش کر رہا ہے کہ لوگ امریکہ سے کہتے ہیں کہ بھائی ایران پہ کیوں حملہ کر رہے ہو, تو کہتے ہیں جی ایران کے پاس جوہری طاقت ہے. کہتے ہیں بھائی روس پہ حملہ کیوں نہیں کر رہے, تو کہتے ہیں تم پاگل ہو, اس کے پاس تو جوہری طاقت ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایک ڈیٹیرنٹ موجود ہے اس وقت تک آپ پہ حملہ آور ہونے والا. آپ نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں دیکھا 4 دفعہ سوچے گا. ایران کے بارے میں جو لوگوں نے تبصرے کیے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ اگر 20 سال سے بم بنا رہے تھے تو یا تو بنا لیتے یا پھر اپنی پالیسی ایسی رکھتے کہ آپ کے پاس لوگوں کو جنگ مسلط نہ کرنی پڑتی. بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹرنٹ نہیں ہے, یا کنونشنل یا نیوکلیئر, تو پھر آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے. اس خطے کی تاریخ کو صرف آج نہیں, آج سے 1000 سال پہلے لے جائیے. اس خطے میں راج کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف ہتھیار چاہیے بلکہ وہ لوگ چاہیے جو آپ کی کال پہ لبیک کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کریں. اور اگر آپ کے پاس وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو واقعی چاہے آپ جتنی بڑی سوئٹزرلینڈ بننے کی کوشش کریں, جتنا پیسہ لگا دیں, جس وقت امریکی صدر کا جی چاہے گا وہ توپوں کا رخ آپ کی طرف کر دے گا. جس وقت اسرائیل کا جی چاہے گا کہ اس نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہونا ہے, وہ اپنے پنجے گاڑ دے گا. تو یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال ہے کہ جس میں اس خطے کے لوگوں کو آہستہ آہستہ, حکمرانوں کو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے. تو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کا آگے کا منظرنامہ ہے اس میں سعودی عرب کی خواہش یہ ہے کہ اس کے پاس ایک نیوکلیئر طاقت ہو. سعودی عرب براہ راست اس بات کا اظہار کر چکا ہے اگر ایران نے بم بنایا تو ہم ویسا ہی بم بنائیں گے. آپ کو ترکی کے عزائم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ اگر مجھے ایران سے اور مجھے ایران والا حشر نہیں کروانا تو مجھے ایک جوہری طاقت کی ضرورت ہے. اگر مجھے شام نہیں بننا تو میرے پاس ایک ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے. تو اسرائیل کا وجود ہے جو اس پورے خطے میں ایک نہ صرف جوہری جنگ بلکہ ہتھیاروں کی جنگ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری امریکہ ہے, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا عام ڈیلر امریکہ. بالکل. اسامہ, تھینک یو ونس اگین, آلویز پلیجر. وقت ہوتا تو میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے اسرائیل خون خوار ہے, سب کے خطے پر رقبے پر قابض ہونا چاہ رہا ہے, تو مصر اور سعودی عرب میں کیا سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ لیکن ظاہر ہے کہ کسی اور دن. ہاں, کسی اور دن. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں یہاں اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.